اسی طرح اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ روحانی سطح پر کچھ اور ہے، قانونی سطح پر کچھ اور ہے۔ روحانی سطح پر اسلام کے معاشی نظام کے 4 بنیادی پلرز ہیں۔ نمبر 1، یہ تصور کہ کائنات کی ہر شے کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے۔ کوئی انسان کسی بھی شے کا مالک نہیں ہے، وہ اپنی ذات کا مالک نہیں، اپنے ہاتھ کا مالک نہیں، اپنے پاؤں کا مالک نہیں، یہ سب چیزیں بھی اس کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں۔ اس پر اضافی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ این امانت چند روزہ دست باست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ چند چیزیں جو ہے یہ تو میرے پاس امانت ہے ایک وقت معین کے لیے، چند روزہ، باقی ہر شے کا مالک حقیقی تو صرف اللہ ہے۔ گویا کہ اس میں نہ صرف پرسنل اونرشپ کی نفی ہو گئی بلکہ نیشنل اونرشپ کی بھی نفی ہو گئی جو بنیاد تھی کمیونزم کی۔ دوسرا پرنسپل اس کا یہ ہے کہ آپ جو کچھ کمائیں، محنت آپ کریں، کھیت میں آپ ہل چلائیں، آپ بیج ڈالیں، آپ اس کی پانی دیں، سب کچھ کریں، فصل آپ کاٹیں، لیکن جو کچھ آپ کو ملے اس سے آپ اپنی محنت کا ثمر یا اجرت یا اجر نہ سمجھیے، بلکہ وہ اللہ کا فضل ہے۔ فضل وہ شے ہوتی ہے جو بلا استحقاق دی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو مزدور رکھتے ہیں ایک دن کے لیے اور 100 روپے اس کی مزدوری طے کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے آبزرو کیا ہے کہ اس مزدور نے بڑی دیانتداری سے اور محنت سے اور دل لگا کر کام کیا ہے، تو آپ اسے شام کو 100 روپے تو اس کی ویج دیتے ہیں، 10 روپے مزید دیتے ہیں۔ یہ فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو کچھ اس دنیا میں دیتا ہے، چاہے اس کے لیے محنت خود انسان نے کی ہو، لیکن اسے سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اس فضل خداوندی میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک محدود ہے۔ اگرچہ ضروریات کے لیے کوئی فاسٹ اینڈ ہارڈ رول نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ ہے کہ جتنی بھی انسان میں روحانی ترقی ہوگی وہ اپنی ضروریات کو کم سے کم کرتا چلا جائے گا۔ اور چوتھا اصول کیا ہے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے ڈالو، اللہ کے راستے میں دے دو، غریبوں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں؟ آپ کہہ دیجئے 2 بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔